میرے عزیزو، آج کے اس مختصر درس میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ تو کل 20 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز، اذا اکل ناسیا، ایک آدمی روزے کی حالت میں کوئی چیز بھول کر کھا لیتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کھاتا، بھول کر کھا لیتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، اذا شرب ناسیا، ایک آدمی بھول کر پانی پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، اذا جامع ناسیا، بھول کر ایک آدمی اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ بھول کر کھایا ہو، بھول کر پیا ہو۔ ایک آدمی نے اگر غلطی سے کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، غلطی سے پانی پی لیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کے دوران اس کو یاد ہے کہ میرا وضو ہے، لیکن کلی کرتے وقت پانی حلق کے نیچے تھوڑا سا اتر گیا، غلطی سے، پتہ ہے روزہ ہے، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح جب آپ روزے کی حالت میں کسی جوان کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو اس کو بتائے کہ جی آپ کا روزہ ہے، چونکہ وہ بھول کر کھا رہا ہوگا تو اس کو اطلاع کر دے۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا کمزور آدمی کھا رہا ہو تو پھر اس کو اطلاع نہ کرے، اللہ کھلا رہا ہے، چھوڑ دے پھر۔ نمبر 4، اذا ادہنا، ایک آدمی روزے کی حالت میں اپنے سر پر تیل لگائے روزہ نہیں ٹوٹتا، داڑھی میں تیل لگائے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل آپ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 5، اذا اکتحل، ایک آدمی روزے کی حالت میں اگر سرما لگانا چاہتا ہے تو سرما لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، اذا احتجم، ایک آدمی روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا چاہتا ہے تو لگوا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، اذا اغتاب احدا، روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ غیبت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 8، اذا نوى الفطر ولم يفطر، ایک آدمی نے روزہ توڑنے کی صرف نیت کی ہے، روزہ توڑا نہیں ہے، تو اس نیت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، اذا دخل حلقه غبار بلا صنعه، ایک آدمی کہیں جا رہا ہے تو کچھ غبار اس کے حلق میں چلا گیا، بغیر کسی عمل کے خود بخود آ گیا، حلق میں ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، اذا دخل حلقه دخان بلا صنعه، اسی طرح کوئی کسی آدمی کے حلق میں اگر دھواں آ جائے بغیر کسی اس کے عمل کے، بغیر کسی کوشش کے، جان بوجھ کر نہیں، خود بخود آ گیا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، اذا دخل حلقه ذباب، اگر مکھی جو آج کل یہ گھوم رہی ہے یہ حلق کے اندر چلی جائے بغیر کسی اختیار کے، بغیر جان بوجھ کر، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا مشکل ہے، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر یہ اندر چلی جائے حلق کے نیچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12، اذا اصبح جنبا، ایک آدمی روزے کی حالت میں سو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا روزے کا کیا بنے گا؟ بھئی اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ نمبر 13، اذا خاض نہرا فدخل الماء في اذنه، ایک آدمی کسی تالاب میں نہا رہا ہے یا کسی حوض میں نہا رہا ہے، پانی اگر کان کے اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 14، اذا دخل انفه مخاط فاستنشقه عمدا او ابتلعه، ایک آدمی کی ناک میں رینٹ آ جائے یا بلغم وغیرہ آ جائے، اس کو وہ اوپر چڑھا لے یا نگل جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 15، اذا غلبه القيء، بہت سے لوگ روزے میں پوچھتے ہیں کہ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو آپ یاد رکھیے الٹی کے کل 12 صورتیں ہیں، صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بس وہ آپ یاد رکھیں آسانی کے لیے۔ ایک صورت یہ ہے الٹی کی کہ آپ منہ بھر کر الٹی کریں اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زیادہ آپ جان بوجھ کر نگل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت کہ آپ نے جان بوجھ کر منہ بھر کر الٹی کی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چنے کے برابر کوئی چیز اندر گئی ہو یا نہ گئی ہو، بہرحال آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ صرف ان 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 17،
اذا اکل الشیء الذی کان بین اسنانہ وکان الشیء المأکول اقل من الحمصۃ. ایک آدمی ہے کھانا کھا لیتا ہے, بعد میں دیکھتا ہے روزے کی حالت میں اس کے دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی, تو اگر وہ چنے کے سے کم ہے اس کو اگر وہ نگل گیا پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر وہ چنے کے برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے پھر نگل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا نہیں کہ وہ چیز باہر نکالے اور پھر نگل جائے, اس صورت میں اگر وہ چنے سے کم بھی ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کا خیال رکھیں. نمبر 19, لا يفسد الصوم بالابرة سواء تعطى في الجلد او تعطى في الشریان. اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں انجیکشن لگا لیتا ہے یا ڈرپ وغیرہ لگا لیتا ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 20, اذا حك اذنه بعود فخرج عليه درن ثم ادخل ذلك العود مرارا في اذنه. ایک آدمی نے لکڑی اٹھائی کان کے اندر لگا دی, کچرا نکالا پھر کان کے اندر لگایا, تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ نہیں ٹوٹتا. تو انشاءاللہ آگے چل کر روزے کی تمام ضروری مسائل انشاءاللہ یہاں آپ کی خدمت میں آئیں گے.